السلام علیکم ڈیئر ویورز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ سندھ بار کونسل کی جانب سے ایک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جو کہ ایک ریزولوشن کی صورت میں ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میں آپ کو کچھ چیزیں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ جناب شفقت رحیم راجپوت وائس چیئرمین، جناب محمد سعید عباسی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور سندھ بار کونسل کے اراکین نے 7 مئی 2025 کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ICA میں سنایا، جو کہ نمبری ہے 2023-5 اور مسلک اپیل اس پر ساری ڈسکس کی گئی۔ سندھ بار کونسل اس بات پر حیران ہے کہ یہ رجت پسند فیصلہ ہے نہ صرف مناسب عمل بلکہ کھلے مقدمے اور غیر جانبدارانہ فیصلے کے اصولوں کو مجروح کرتا ہے، بلکہ سویلین بالادستی کے تقدس کو بھی پامال کرتا ہے۔ عام شہری پر فوجی دائرہ اختیار کو بڑھا کر یہ فتویٰ سیاسی اختلافات رائے اور آزادی اظہار اور پرامن احتجاج کے مزید جبر کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے آئین 1973 کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ بار کونسل پاکستان آرمی ترمیم ایکٹ 2023 اور آفیشل سیکرٹریٹ ترمیم ایکٹ 2023 میں ترمیم کو غیر آئینی اور آئین کے آرٹیکل A16, A18, 19, 10 4A کی مخالفت اور A19 کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ فوجی قوانین کے تحت اور فوجی ٹربیونل کے سامنے عام شہریوں کا ٹرائل آئین کے آرٹیکل A25, 175, 202, A10, A10, A10 4 اور A203 پاکستان کے بین الاقوامی مادے اور کنونشن کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں منصفانہ ٹرائل اور مناسب میں 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں منصفانہ ٹرائل مناسب عمل کا حق آئینی ضمانت یافتہ بنیادی حق بن گیا ہے اور 7 مئی 2025 کا فیصلہ مذکورہ اصولوں کی مکمل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سندھ بار کونسل موجودہ سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے جس کے تحت 7 مئی 2025 کے مذکورہ فیصلے کو سناتے ہوئے موجودہ سپریم کورٹ کے بڑے بینچوں کے مختلف فیصلوں کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے اور ان پر غور نہیں کیا گیا۔ ایک آزاد عدالت یا ٹربیونل کے سامنے مقدمے کی سماعت کا فیصلہ عدالت درجہ بندی کے اندر جو خاص طور پر ہمارے آئین کے اندر تصور کیا گیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے آئین کی سکیم کے تحت عام شہریوں کے فوجی ٹرائل کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اور فوجی ٹربیونل کو حقیقی معنوں میں ایگزیکٹو سے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ فوجی ٹریبونلز الفاظ کے آئینی معنوں میں عدالتیں نہیں ہیں اور فوجی ٹریبونلز کے ذریعے سویلینز کے ٹرائل اقدار کی علیحدگی عدلیہ کی آزادی کے آئینی اصول کے خلاف کرتے ہیں اور مصرفانہ برقو ٹرائل اور مناسب عمل کے ٹیسٹ پر پورا نہیں اترتے۔ سندھ بار کونسل کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا 7 مئی 2025 کا فیصلہ جو ہے محروم علی، لیاقت حسین اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے فیصلوں سے واضح انحراف کرتا ہے۔ درویش اراوی کیسز میں ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے ہمراہ موجودہ سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی ٹرائل کو جائز قرار دیتے ہوئے آئین اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کے مذکورہ بالا اہم فیصلوں پر غور کرنے یا جانچنے میں صراحت ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ 7 مئی 2025 کے فیصلے میں 5 رکنی بینچ نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے مقدمہ میں پاس ہونے والے نتائج کو بھی نظر انداز کر دیا، جہاں فل کورٹ کے 17 میں سے 14 ججوں نے کہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی ہمارے آئین ایک لازمی خصوصیت ہے اور اگر اس میں کوئی ترمیم کی گئی تو آئینی ترمیم کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سندھ بار کونسل 7 مئی 2025 کو موجودہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ میں سے 5 ممبران کی طرف سے سنائے گئے اس فیصلے کو سخت الفاظ میں مسترد کرتی ہے جس کے تحت پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشن کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں پر فوجی ٹرائل کی اجازت دے دی گئی تھی، جس میں 1999 اور 97 کے بین الاقوامی معاہدے شامل ہیں۔ شہری اور سیاسی حقوق ICCPR اور انسانی حقوق پر اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 10 انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں جیسے ہیومن رائٹس واچ اینڈ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ملٹری ٹریبونلز کے سامنے شہریوں پر مقدمہ چلانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے
اور اس سے مناسب عمل و شفافیت اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سندھ بار کونسل 2 ججوں یعنی مسٹر جسٹس جمال خان مدخول اور مسٹر جسٹس نسیم اختر فعال کے اقلیتی فیصلے اختلاف رائے کو سراہتی ہے، جنہوں نے حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلوں کو خارج کیا۔ لہٰذا سندھ بار کونسل ملک بھر کی تمام بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے اس غیر آئینی تجاویز کے خلاف فوری طور پر پروفیشنل یونٹ فرنٹ تشکیل دیں۔ اور اس میں سندھ بار کونسل کی جانب سے جو ایک اہم سٹیپ لیا گیا، اس میں یہ تھا کہ سندھ بار کونسل سول سوسائٹی، جمہوری سیاسی جماعتوں، میڈیا، انسانی حقوق کے کارکنوں اور پاکستان کے عوام پر بھی زور دیتی ہے کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں اس عدالتی ہتھیار ڈالنے کی مذمت کریں اور آئین کو رنگتی عملیات سے دوبارہ حاصل کریں۔ آخر میں سندھ بار کونسل ایک بار پھر پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ہر شہری کو منصفانہ ٹرائل کا حق حاصل ہے، جو کہ 7 مئی 2025 کے فیصلے کی آڑ میں کسی کو کم یا چھین نہیں سکتا، اور سندھ بار کونسل اس فیصلے کے خلاف اپنی قانونی مزاحمت جاری رکھے گی۔ سندھ بار کونسل قومی سلامتی کی آڑ میں آئین کو پامال نہیں ہونے دے گی۔ محمد سعید عباسی، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سندھ بار کونسل کی جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن۔ شفقت رحیم راجپوت، وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کی جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحمت کا نزول کرے اور عدلیہ کے نظام پر اپنی خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔